جب آدمی گھر سے نکلا کرتا تھا مزدوری کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، کانت الزوجۃ الصالحۃ تقول لہ، وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرے، دیوار تک، دروازے تک آئے اور فی امان اللہ کہے یا کچھ بھی دعا دے، وہ رخصت کرتی تھی، اور رخصت کرتے ہوئے کہتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا من حرام فإننا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، کہ دیکھو تم محنت کے لیے جا رہے ہو، مزدوری کے لیے جا رہے ہو، میرے اور تمہارے بچوں کے لیے محنت کے لیے، کمائی کے لیے جا رہے ہو، روزی روٹی کی محنت کے لیے، اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، ولا تطعمنا من حرام، اور حرام مت لے کے آنا گھر میں، حرام مت کھلانا، اس لیے کہ تم محنت مزدوری کے لیے نکلے اور کچھ بھی نہیں ملا، واپس ایسے ہی آگے خالی ہاتھ، فَإِنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ، بھوک تو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کا مال و متاع، ساز و سامان، دولت و اسباب چھوڑ کے جائے اور انہیں میراث میں سے بہت کچھ حصہ دے کے جائے۔ یہ ہر انسان کی خواہش، تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اور اگر یہ جائز طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو تو کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ترکت ذریتک اغنیاء خیر لک من ان تترکہم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنی ذریت کو، اپنی اولاد اور آنے والی نسل کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، لوگوں سے بے نیاز کر کے جاؤ، یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ لیکن اس دنیا کی میراث سے بڑھ کر ایک اور میراث ہے جس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، حدیث رسول ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اس میراث کے چھوڑنے کی فکر کرنا چاہیے اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ وہ میراث کیا ہے؟ کیا آدمی خود نیک ہو، ماں باپ نیک ہو، اللہ کے فرما بردار ہوں اور اس نیکی کو اپنی اولاد میں منتقل کر کے جائے۔ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، ان کی نیکی کا اثر
ان کی نیکی کا فائدہ اولاد کو ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اولاد کو ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی نفع پہنچتا ہے، آخرت میں تو پہنچے گا ہی۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکی کی وجہ سے، والدین کی نیکی کی وجہ سے اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اولاد کے سلسلے میں خیر کے فیصلے فرماتا ہے، اولاد کے سلسلے میں دنیا کی ترقی کے فیصلے فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس واقعے کا ایک جزء، ایک حصہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر نکلے ہیں تو بیچ میں کئی واقعات پیش آئے۔ اس میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سفر کے دوران ایک بستی سے گزرے، اس بستی والوں نے مسافر ہونے کے ناطے، راہگیر ہونے کے ناطے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، کھانے کا نہیں پوچھا۔ اس بستی میں دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے والی ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم اس دیوار کو ٹھیک کر دیتے ہیں، درست کر دیتے ہیں۔ اس دیوار کی مرمت کر دی، اس کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے اس پر سوال کیا کہ بستی والے تو اتنے بخیل، کنجوس اور بے مروت ہیں کہ ہم مسافر تھے، دور کے آدمی تھے، کھانے کا بھی نہیں پوچھا، آپ نے ان کی دیوار بغیر اجرت کے، بغیر مزدوری اور معاوضے کے درست کر دی۔ لو اتخذت علیہ اجرا، اگر آپ اس سے ان کی مزدوری طلب کر لیتے تو یہ ہمارے کام آ جاتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں حضرت خضر نے اس کی وجہ بتائی۔ وجہ یہ بتائی، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دیوار ہم نے جو ٹھیک کی وہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اس دنیا سے جا رہے تھے تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ خزانہ ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، کہیں لوگ لوٹ نہ لیں، ضائع نہ کر دیں، تو دیوار کے نیچے اس کو دفن کر دیا، اوپر دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ بچے بڑے ہوں تب کسی طریقے سے اس کو حاصل کر لیں۔ تو دیوار گرنے والی تھی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم نے یہ چاہا اور یہ دیوار ہم نے کھڑی کر دی، اور یہ جو کچھ میں نے کیا ہے فعلت وما فعلت عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ رب کی رحمت تھی، رب کی طرف سے ہوا ہے۔ رب ابھی چاہتے ہیں کہ یہ بچے اور بڑے ہوں، اس سے پہلے دیوار نہ گرے اور نہ ان کا خزانہ ضائع ہو۔ یہ جو دیوار کے نیچے خزانے کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کان ابوہما صالحا، ان یتیم بچوں کے ابا نیک تھے، اس کی نیکی کو رب ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو پہنچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ دیوار درست کی گئی۔ اب اس کے والد کی نیکی کیا تھی؟ وہ اللہ کے سامنے تہجد میں، رات کے اندھیرے میں کھڑا ہوتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا، نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وہ
یہ نیکی کرتا تھا کہ اپنے والدین کا فرما بردار تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جاتے تھے، اس کو دعا دے دی تھی، یا وہ یتیم بچوں پر شفقت کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کی مدد کیا کرتا تھا، یتیم بچوں کو دیکھ کر ان کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، یہ بھی بڑی نیکی تھی۔ کیا ایسا کرتا تھا؟ قرآن نے یہ نہیں بتایا، نہیں، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ فلاں نیکی کرتا تھا، قرآن نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی نیکی، والدین کا صلاح ہونا، اچھا ہونا، والدین کا اللہ کا فرما بردار ہونا، رسول اللہ کا اطاعت گزار ہونا، والدین کا دین اور شریعت کا پابند ہونا، اس کا فائدہ آنے والی نسل کو، آنے والی اولاد کو، آنے والی ذریت کو پہنچتا ہے۔ اور والدین اگر صحیح راستے پہ نہیں ہیں، نیکی پہ نہیں ہیں، اور حلال کمائی پہ نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری پہ نہیں ہے، غلط طریقے سے مال کما رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، حرام طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا برا اثر بھی پڑتا ہے۔ اور اس چیز کو ہمارے اسلاف، بزرگان دین، پہلے کے مسلمان اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ انسان جو لقمہ حاصل کرتا ہے، جو لقمہ کھاتا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، اسلاف کے دور میں، جب آدمی گھر سے نکلا کرتا تھا مزدوری کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، کانت الزوجۃ الصالحۃ تقول لہ، وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ اسلامی طریقہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کرے، دیوار تک، دروازے تک آئے اور فی امان اللہ کہے یا کچھ بھی دعا دے، وہ رخصت کرتی تھی، اور رخصت کرتے ہوئے کہتی تھی اتق اللہ فینا ولا تطعمنا من حرام فإننا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، کہ دیکھو تم محنت کے لیے جا رہے ہو، مزدوری کے لیے جا رہے ہو، میرے اور تمہارے بچوں کے لیے محنت کے لیے، کمائی کے لیے جا رہے ہو، روزی روٹی کی محنت کے لیے، اللہ سے ڈرنا، اتق اللہ فینا، ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا، ولا تطعمنا من حرام، اور حرام مت لے کے آنا گھر میں، حرام مت کھلانا، اس لیے کہ تم محنت مزدوری کے لیے نکلے اور کچھ بھی نہیں ملا، واپس ایسے ہی آگے خالی ہاتھ، فَإِنَّنَا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ، بھوک تو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہم اگر دیکھیں، مردوں کی کمائی کے جو ذریعے ہیں، جو راستے ہیں، اگر وہ حرام طریقوں پہ چل رہے ہیں نا، اس میں پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، عورت کے مطالبات ہوتے ہیں، عورت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، عورت کی نظر میں کتنے تقاضے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ مرد غلط طریقوں کے ذریعے سے دولت و مال کمانا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی ڈیمانڈ پوری کی جا سکے۔ اسلاف میں عورت یہ کہا کرتی تھی گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مرد کو، اپنے گھر والے کو، کہ حرام مت لے آنا، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں حرام کی کمائی نہیں آنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے، حرام کمائی نہیں کرتا ہے، حلال کمائی کی کوشش کرتا ہے، گھر میں اچھا لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر نیک کام کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی بھی مدد ہوتی ہے، اس کی اولاد کی بھی مدد ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان لا یدع شیئا الا تصدق به، ان کے پاس جب کچھ مال آتا تھا اس کو صدقہ کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اپنی ضرورت میں خرچ کیا، گھر کے تقاضے پورے کیے، اس کے بعد بچ گیا
تو سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیا، صدقہ خیرات کر دیا۔ بعد میں ان کی اولاد ہوئی، فلما ولد له استشفعت الیہ امرأتہ باخوالی، جب اولاد ہوئی تب بھی ان کا مزاج یہی رہا، جو کچھ بچ گیا بس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے، بچا کے نہیں رکھتے تھے۔ اولاد ہو گئی تو ان کی بیوی نے ان کے ماموں کے ذریعے سے سفارش کروائی، کہلوایا، حضرت معاذ کے ماموں سے کہا کہ بھائی ان سے بات کرو، پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، دنیا کے اسباب آتے ہیں، گھر کی ضرورت پوری ہوئی اس کے بعد بچ گئے تو بچا کے رکھنا چاہیے، آئندہ کچھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ خیرات کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، تو انہوں نے کہا انکا قد عللتا، کہ بھائی اب تمہاری اولاد ہو گئی ہے، عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، اب کمزور ہونے لگے ہو، فلو جمعت لولدک، اگر تم اپنی اولاد کے لیے کچھ ذخیرہ کر دو، کچھ جمع کر کے رکھ دو، آئندہ ان کے کام آئے گا۔ کہنے لگے ابت نفسی الا ان استطیر بکل شیء اجدہ من النار، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے میں ان سب کو اللہ کی راہ میں دے دوں تاکہ کل جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اس لیے میں یہ کرتا ہوں کہ سب کچھ خیرات کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی خیرات کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا۔ اب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے بعد ایک نیکی تھی، یہ خیر تھا، اللہ نے اس کا بدلہ کیسے دیا؟ فلما ماتا، ان کا جب انتقال ہوا، کچھ زمین تھی ان کے پاس، وہ زمین ایسی جگہ پڑ گئی جہاں دوسرے آدمی کی زمین تھی، پڑوس میں زمین تھی، اس آدمی کو اور زیادہ زمین لینے کی ضرورت پڑ گئی، اولاد کے لیے دوسرے سے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گئی، لیکن زمین چھوڑ کی تھی، پڑوسی کی جو زمین تھی، پڑوسی کو اور زیادہ زمین کا تقاضا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں زمین چاہیے، آپ اپنی زمین بیچ دو، ہماری ضرورت ہے۔ تو موقع کی زمین تھی، پڑوسی کو ضرورت بھی تھی، گھر میں چھوٹے بچے تھے، ان چھوٹے بچوں کے جو سرپرست تھے اس وقت گارجین، والد کے انتقال کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی زمین تو ہم 3 لاکھ درہم میں بیچیں گے، اگر آپ کو لینا ہو تو لو۔ تو پڑوسی کو ضرورت تھی، 3 لاکھ درہم میں وہ زمین بکی اور ان کی اولاد کو ملی۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا معاذ بن افراح کا، تو کہتے 3 درہم کی ایک چادر تھی جو صرف ان کے جسم پر تھی کفن کے طور پر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن زمین تھی، اللہ نے ان کی نیکی کے بدلے اولاد کو عطا فرمایا، وہ زمین 3 لاکھ میں بکی اور پھر اولاد کو ملی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعین کے سردار ہیں، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، تو ان کے سردار کہلاتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے اسلاف اپنی اولاد کے لیے، ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اولاد کے لیے مال جمع کرنے کی کوشش کرنا، دولت جمع کرنے کی کوشش کرنا، وہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں تاکہ ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو جائے، ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے، آنے والے حالات سے وہ بچ جائیں، اس کے لیے ہم مال جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مال میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلاف کی کیا سوچ تھی؟ جو سچے پکے مسلمان تھے ان کی کیا سوچ تھی؟ حضرت سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار امام ہیں، وہ کہا کرتے انی لاصلی فاذکر ولدی، رات کو میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، تہجد کے لیے نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے دوران مجھے میری اولاد یاد آ جاتی ہے، اولاد کا تصور آ جاتا ہے، فازید فی صلاتی، تو میں نماز میں اضافہ کر دیتا ہوں، 4 رکعت پڑھنا چاہ رہا تھا تو 2 رکعت اور پڑھتا ہوں، کیوں؟ رجاء ان احفظ فی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ان 2 رکعات کی وجہ سے میری آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ جب رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے دوران چھوٹا بچہ تھا وہ پاس میں سویا کرتا تھا، وہ سویا ہوا ہے بچہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ انی لازید فی صلاتی من اجلک یا بنیا، اے میرے بیٹے تیری وجہ سے میں میری نماز میں اضافہ کر رہا ہوں، میں زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیکی کا کام کر رہا ہوں تیری وجہ سے، تاکہ اللہ میری اس نیکی کی وجہ سے تجھے فائدہ پہنچائے۔ اس طرح نیکیوں کا فائدہ پہنچتا ہے۔ کس طرح؟
کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت محمد ابن منقدر مدینے کے بڑے بزرگ لوگوں میں سے، علماء میں سے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا يحفظ بالرجل الصالح ولدہ وولد ولدہ والدویرات التي حولہ فما يزالون فی حفظ اللہ وسترہ۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے، نیک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، وولد ولدہ اس کے پوتوں کی حفاظت کرتا ہے، والدویرات التی حولہ نیک آدمی کے ارد گرد جو گھر ہیں نا ان گھروں کی بھی اس کی نیکی کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے، اور وہ لوگ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ کے پردے میں ہوتے ہیں اور اللہ کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے ان اللہ لا يحفظ بالعبد الصالح القبیل من الناس۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پورے قبیلے میں، پورے خاندان اور برادری میں ایک نیک آدمی گزرا ہوتا ہے، ایک نیک آدمی، اس نیک آدمی کی نیکی کی وجہ سے اللہ پورے قبیلے کی حفاظت فرماتا ہے۔ صرف دشمنوں سے حفاظت نہیں بلکہ مال کے اعتبار سے، رزق کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے ان کو نوازتا ہے ایک آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد، بعد میں آنے والی اولاد، وہ دنیا کی محتاج نہ رہے، دنیا والوں کی محتاج نہ رہے، ان کی ضرورت مند نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تقاضوں کو، ان کی ضرورتوں کو، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتے رہیں، کسی کا محتاج نہ بنائیں، تو جہاں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان کے لیے مال چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دولت چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس بات کی کوشش کریں ان کے لیے نیکی کی میراث چھوڑ کے جائیں، ان کے لیے نیکی کی، مال کی میراث چھوڑنے کی فکر کریں حلال طریقے سے اگر کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نیکی کی میراث چھوڑ کے جائیں، یہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، بہت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست طاقتور حکومت سے نوازا تھا، شام میں ان کی حکومت تھی، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، اور حضرت عمرو بن عاص وہ ایک بڑے اسلامی کمانڈر رہے ہیں، بڑے ملکوں کو فتح فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، ایک جگہ جمع ہوئے، دونوں بیٹھے، تو حضرت عمرو بن عاص نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست طاقتور حکومت سے نوازا ہے، خلافت سے نوازا ہے، اب آپ کو دنیا کے مال و متاع میں سے، دنیا کی لذتوں میں سے، دنیا کی چیزوں میں سے کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت معاویہ نے، اما الطعام فقد مللت اطیبہ واما اللباس فقد مللت الینہ۔ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش خوراک تھے، یعنی بہت عمدہ کھانا ان کے یہاں پکتا تھا اور کھایا کرتے تھے، لوگوں کو بھی خوب نوازتے تھے۔ کہا کہ لذیذ سے لذیذ کھانا میں نے کھا لیا، اب لذیذ کھانوں سے اکتا گیا ہوں، بہترین لباس میں نے پہن لیا، نرم سے نرم لباس سے میں اکتا گیا ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وحظی الآن، اب میرے دل کی خواہش یہ ہے دنیا میں مجھے اتنا حصہ ملے کہ فی شربت ماء بارد فی ظل شجرۃ فی یوم صائف، گرمی کے دن میں گھنے درخت کا سایہ ہو اور اس میں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے اس وقت، بس یہ بہترین سے بہترین نعمت ہے اور یہ میرے دل کی خواہش ہے، یہ ملتا رہے بس۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے، حضرت عمرو بن عاص سے پوچھ لیا آپ کو کیا چاہیے دنیا کے مال و متاع میں سے اور دنیا کی چیزوں میں سے؟ تو انہوں نے کہا، حظی من الدنیا عین خرارہ وارض خوارہ تدر علی علی حیاتی وولدی بعد مماتی۔ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایسی زمین ملے جہاں چشمہ بہتا ہو، جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں کھیتی باڑی ہو جائے، میری زندگی اس کھیتی باڑی کاشتکاری کے ذریعے سے گزر سکے اور میرے بعد میری اولاد کی بھی اس سے گزر ہو سکے، بس یہ خواہش ہے۔ دونوں نے یہ بات کی، اپنی خواہش پیش کی۔ حضرت معاویہ کا خادم تھا جو ان کو وہاں پانی پلا رہا تھا، وہ ایک طرف بیٹھا تھا۔ حضرت معاویہ نے مذاقاً مزاح کے انداز میں کہا کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو اس خادم نے جو جواب دیا وہ بہت بہترین جواب دیا، کہا کہ بقی لی من متع الدنیا صنیعۃ معروف اضعها علی اعناق قوم کرام۔ میں دنیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ شریف لوگوں کے ساتھ نیکی کروں، اچھا سلوک کروں، ان کے ساتھ اچھا کام کروں، اچھا عمل کروں، ان کے ساتھ نیک سلوک کروں، اور اس نیت سے کروں کہ یہ لوگ مجھے جواب اس کا معاوضہ نہ دیں،
بدلہ نہ دیں، میرے اچھے سلوک کا اس دنیا میں زندگی بھر مجھے بدلہ نہ دیں، لیکن میری اولاد کو ان کا صلہ ملے، میری نسل کو، میرے بعد میری نسل کو، میری ذریت کو، آنے والی اولاد کو اس کا بدلہ ملے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور یہ بہترین جواب تھا، اس لیے کہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، ڈریں اللہ سے وہ لوگ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور ہماری بعد ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے سلسلے میں وہ اندیشہ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بعد والے لوگ، ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو کہا گیا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، درست بات کہیں، تو پھر اللہ ان کے آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا، انہیں پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اولاد کا نیک ہونا، ماں باپ کا نیک ہونا، یہ بہترین میراث ہے جو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت سے نوازا، خلافت سے پہلے بڑے چونکہ ان کے آباء و اجداد میں خلافت چلی آ رہی تھی، حکومت چلی آ رہی تھی، تو بڑے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جو مال تھا وہ سب عوام کا تھا، خزانے کا تھا، بیت المال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن بدلا، خلافت میں آنے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا، واپس بیت المال میں جمع کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، انتقال کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سالوں نے پوچھا اپنے بھانجوں کے سلسلے میں، 11 اولاد تھی، کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ جب انتقال ہوا عمر بن عبدالعزیز کا تو 18 درہم، چاندی کے سکے، دینار نہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوتے تھے، 18 درہم چھوڑ کے گئے تھے۔ 5 درہم کفن میں لگے تھے، 6 درہم قبر کے خریدنے میں لگے تھے، باقی جو بچ گئے تھے 11 میں 7-8 درہم بچے تھے، وہ اولاد میں ترکہ تقسیم ہوا، میراث تقسیم ہوئی ہے، اور حکومت کے ذمہ دار ہیں، خلافت کے ذمہ دار ہیں، 7-8 درہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے۔ کہا کہ اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ماموں پوچھ رہا ہے، یعنی سالہ اپنے بہنوں سے پوچھ رہا ہے، اپنے بھانجوں کے لیے پوچھ رہا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں اپنی اولاد کو نیکی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، میں خود نیکی پہ چلا ہوں، اولاد کے لیے اچھی تربیت کی ہے اور نیکی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے، نیک لوگوں کے کام بناتا ہے، اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس وقت کے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ایک بزرگ کے حوالے سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہشام بن عبد الملک، جس نے اس کی بھی ہشام بن عبد الملک کی بھی 11 اولاد تھی، جب انتقال ہوا ہے، ایک اولاد کے لیے 1 ملین دینار چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ 1 ملین دینار کوئی معمولی نہیں ہے، دینار سونے کا سکہ، اور 1 ملین 10 لاکھ سونے کے سکے ایک اولاد کے لیے چھوڑ کے گیا تھا ہشام بن عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز کا سالہ ہے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ غلط طریقوں سے کمایا تھا، ان خلفاء نے غلط طریقوں سے عوام کے مال میں سے اپنی اولاد کے لیے یہ خزانہ جمع کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد نے بعد میں 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اللہ کی راہ میں دیے ہیں۔ اور ہشام کی اولاد کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دمشق کی بازار میں یتسولون الناس، لوگوں سے مانگتے پھر رہے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اولاد کے لیے اگر آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مال کما رہے ہیں، ان کے لیے چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان کے لیے نیکی کا سرمایہ اور نیکی کی میراث چھوڑ کے جائیں۔ اگر آپ نیک ہیں اور اس دنیا سے نیکی کے ساتھ گئے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی طرح کا اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ قرآن میں کہتا ہے یتیم بچوں کی دیوار اس لیے درست کی گئی کہ ان کا خزانہ محفوظ کرنا تھا، اور کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا نیک تھے، اس نیکی کا اثر اولاد پر پڑے گا اور ان کا خزانہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں مال اور دولت جائز طریقے سے کمانے کی بھی فکر کرنی چاہیے،
اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ میں نے شروع میں حدیث سنائی، حضور نے فرمایا تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، لوگوں کی محتاج نہ رہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنی نیکی کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ نیک ہوں گے، ماں باپ نیک ہوں گے، تو اس نیکی کا اثر اولاد پر بھی ہوگا، اولاد نیک بھی بنے گی، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی ضرورتیں بھی ان کی پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔